عسکری اور سول قیادت نے بلوچستان میں سیاسی اور انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردوں کے لیے گراؤنڈ بنانے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان میں تخریب کاری کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی تنظیموں کو وارننگ دی جائے گی اور اپنا طرز عمل ٹھیک کرنے کا پیغام دیا جائے گا، تاہم باز نہ آنے والی تنظیموں اور شخصیات کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچ یکجہتی کونسل دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیموں بی ایل اے اور بی ایل ایف کا سیاسی چہرہ بن چکی ہے۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنا کر بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرنا ہو یا بسوں سے غریب محنت کشوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں موت کی گھاٹ اتارنے کے واقعات، صوبے میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملے ہوں یا سوراب میں دہشت گردوں کا حالیہ حملہ، دہشت گردی کے کسی بھی گھناؤنے واقعے کی آج تک بلوچ یکجہتی کونسل نے مذمت نہیں کی، بلکہ بلوچ یکجہتی کونسل مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایسے واقعات کی تعریف اور توصیف میں پوسٹیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والوں کے پاس شواہد موجود ہیں کہ بی وائی سی نے بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک منظم نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جس کی کرتا دھرتا ماہرنگ بلوچ ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر بی وائی سی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ناروے کے ورلڈ ایکسپریشن فورم میں آزادی اظہار پر لیکچر دینے پہنچی تو بظاہر یہ ایک علمی دورہ تھا، لیکن پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ اس دورے کے دوران اوسلو کے نواحی علاقے کے ایک گھر میں ماہرنگ بلوچ کی ملاقات بھارتی خفیہ ایجنسی را کے یورپی مشن چیف اجے چندر بیدی سے ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پرامن احتجاج کے لبادے میں پاکستان مخالف مہم کا نیا خاکہ تیار ہوا۔ اجے چندر بیدی سے ملاقات کے موقع پر ہی یہ پلان ترتیب دیا گیا کہ انسانی حقوق کا بیانیہ اختیار کر کے بلوچ معاشرے کو بدگمان کیا جائے۔ اسی ملاقات میں خواتین اور کم عمر بچوں کو فرنٹ لائن بنا کر ہمدردی سمیٹنے کا منظم طریقہ کار طے کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسی طرح ناروے میں ہی پروجیکٹ لیلا کے نام سے ایک ورکشاپ منعقد کی گئی، جہاں 5 روز کے دوران مختلف سیشنز میں بی وائی سی کے کمیونٹی آرگنائزرز کو سوشل میڈیا ہینڈلنگ اور اسکرپٹڈ سلوگنز سکھائے گئے۔ بھارت کا پلان تھا کہ ماہرنگ بلوچ چونکہ کراؤڈ پلر ہیں، اس لیے وہ اس کی پراکسیز کے لیے سافٹ چہرہ بن سکتی ہیں۔ شرکاء کو سکھایا گیا کہ کس طرح کسی بھی سیکورٹی کارروائی کے بعد فوری طور پر لائیو اسٹریمز اور مخصوص ہیش ٹیگ سے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق ماہرنگ بلوچ کی را چیف کے ساتھ ہونے والی مبینہ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کے مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں حکومتی تحویل میں نہ رہنے دی جائیں تاکہ ڈی این اے ٹیسٹ سے ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اگست 2024 میں مکران پوسٹ میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے فوری بعد بی وائی سی نے بلوچ زندگیاں اہم ہیں کے نام سے احتجاجی مہم چلائی اور اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر پیش کیے۔ ستمبر 2024 میں کوئٹہ پریس کلب کے باہر 100 سے زائد کمسن بچوں کو پلے کارڈ پکڑا کر میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ فروری 2025 میں خضدار میں بھارتی پشت پناہی سے ہونے والے بم دھماکے کے بعد ماہرنگ بلوچ نے خواتین کو متحرک کیا اور عالمی میڈیا میں 6 سرخیاں بنوائی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ماہرنگ بلوچ کی ان تمام کارروائیوں کا مقصد یہ تھا کہ سیکورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو ریاستی ظلم بنا کر پیش کیا جا سکے۔ تاہم اس کے برعکس رواں برس مارچ میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی، درجنوں لوگ قتل کیے گئے، دہشت گردوں نے اسکول بس کو نشانہ بنایا، لیکن بلوچستان یکجہتی کونسل اور ماہرنگ بلوچ خاموش رہیں، بلکہ الٹا دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ بعد ازاں ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں دھرنے کے شرکاء اسپتال پر دھاوا بول کر لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ لاشیں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم یا شناخت نہ کی جا سکے، کیونکہ ان میں را کے نیٹ ورک سے وابستہ دہشت گردوں کی لاشیں بھی شامل تھیں۔ یہ معاملہ محض یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ بی ایل اے کے خلاف سیکورٹی آپریشن کے بعد ماہرنگ بلوچ نے ایک بار پھر نام نہاد دھرنا دیا، جس میں ایک کمسن لڑکے کو خاص طور پر احتجاج کا چہرہ بنایا گیا۔ حالات اس وقت سنگین ہو گئے جب اسی دھرنے کے دوران اس لڑکے کو گولیاں ماری گئیں۔
اس کا الزام فوری طور پر بلوچ پولیس اہلکاروں پر لگایا گیا، جبکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں ملوث دہشت گرد بھارتی سلیپر سیل کا تربیت یافتہ کارندہ تھا، جس نے منصوبہ بندی کے تحت یہ حملہ کیا تاکہ ریاستی اداروں کو بدنام کیا جا سکے اور عالمی میڈیا یہ تاثر پھیلائے کہ پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ تمام واقعات اس حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کا مقصد انسانی حقوق کا تحفظ نہیں بلکہ بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی دہشت گرد تنظیموں کو کارروائیوں کے لیے گراؤنڈ فراہم کرنا ہے۔ تاہم اب بلوچ دہشت گردوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والی بلوچ یکجہتی کونسل سمیت دیگر تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے اور حکومت نے انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ کر ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بڑی عید کے بعد بڑی کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔